علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کے تھوڑے سے مسائل، اور ویسے ہمارے اور آپ پر ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اس کا جواب بہت مرتبہ دیا جا چکا ہے، غالباً ہم نے بھی اسی کرسی سے جواب دیا کہ زکوٰۃ فطرہ ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو ہر ایک پر ہے، اور سال میں ایک دفعہ ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ مال کے اعتبار سے، زکوٰۃ فطرہ فطرت کے اعتبار۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے نیچر، خدا نے بنا۔ فطرت ہے اللہ کی سنت، فطرت اللہ اللہ کی ایسی فطرت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ فطرہ کا نام بالکل سمجھیں جیسے ابھی آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں افطار۔ افطار کیا ہے؟ یا فطور کہتے ہیں اس کو، عربی لوگ جو ہیں فطور کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فطور عام دنوں میں ناشتہ کہلاتا ہے، اس میں کہلاتا ہے افطار یا سحور اور فطور جسے آپ کہتے ہیں لفظ۔ یا لفظ فطور سے آگے بڑھتے ہیں تو عید الفطر میں آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عید الفطر، عید الگ ہے، الفطر کیا ہے؟ الفطر ہے فطرت، یعنی 30 دن تک انسان نے اپنی فطرت سے ہٹ کر ربوبیت کی صفت کو اختیار کیا تھا۔ خدا نے انسان کو بنایا ہے کھانے والا پینے والا حیوان، وہ 30 دن تک اپنی فطرت سے ہٹ کر بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا، اور اب 30 دن کے بعد خدا بند عالم اسے واپس فطرت کے راستے پہ ڈالنا چاہتا، اس لیے شوال کی پہلی تاریخ انسان کی فطرت کا پہلا دن قرار پاتا۔ اب ویسے ہو جائیں گے جیسے خدا نے جسم کے لحاظ سے بنایا۔ یہ 30 دن کا سفر تھا جانب ربوبیت، پھر واپس آئیں گے عبودیت میں کہ کھانا عبدیت ہے اور نہ کھانا ربوبیت ہے۔ اللہ اکبر، خدا کھاتا نہیں ہے۔ تو آئیے اسی اعتبار سے اس وضاحت کے ساتھ کہ لفظ فطرہ واضح ہو گیا۔ فطرے کا مطلب کیا ہے؟ عید الفطر کی مناسبت سے۔ فطرہ کیا ہے؟ فطور افطار کی مناسبت سے کھانا کھانا، اس کی حالت میں واپس آنا، اسے کہتے ہیں فطرتی انداز سے انسان کا زندہ رہنا۔ اور یہ زکوٰۃ فطرہ جو کہ آج بھی خطبہ جمعہ میں اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام معین فرماتے تھے کہ ایک ایک گھر کے افراد کا فطرہ ادا کیا جائے، آپ کے گھر کے رہنے والے غلاموں کا، کنیزوں کا، کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے۔ پوچھا مولا اتنا حساس؟ فرمایا ہاں مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ کہ اگر فطرہ نہ دیا گیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ فطرہ سال کی حیات کی علامت کے طور پر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ فطرہ کا پہلا مسئلہ نمبر ہے 1952 عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو بے ہوش اور نہ فقیر ہو اور نہ کسی دوسرے کا غلام۔ آج کل لفظ غلام کا استعمال تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جب کبھی غلام کا تصور قائم ہوگا تو یہ بات شامل ہے۔ عاقل، بالغ، ہوش میں ہو اور فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو۔ کہتے ہیں ان 5 صفات کے ساتھ ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں فیکس 1 صاع کا مطلب 3 کلوگرام، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلوگرام ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر میں یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار مستحق شخص کو دے۔ یہ سب آپ نے سنے، یہ سب آپ کے کام کے نہیں ہیں۔ آپ کے کام کا چاول ہے یا گندم آٹا، لیکن ہو سکتا ہے افریقہ کے بعض علاقوں کے لیے، ہو سکتا ہے امریکہ کی بعض ریاستوں کے لیے ان میں سے کوئی ایک غذا استعمال کی جاتی ہے۔ لوگ یہاں پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں مولانا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا فطرے میں کیا دودھ نکالیں گے؟ جواب جی نہیں۔ ابا تو ڈبل روٹی کھاتے ہیں سال بھر، تو کیا نکالیے گا؟ ڈبل روٹی؟ جواب جی نہیں۔ ارے ہم تو خالی وٹامن کھاتے ہیں، پھر کیا نکالیے گا؟ آپ کا کھانا مراد نہیں ہے۔ پھر دیکھیں الفاظ کیا کہتے ہیں کہ ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر، خود اس کی گھر کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اپنی ذات کی بات نہیں ہو رہی، اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہو۔ آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا کھایا جاتا ہے اس کی بات کی، نہ کہ آپ کے گھر میں۔ مثلا گیہوں یا جو، ابھی نام بھی دیا مثال کہہ کر، ہو سکتا ہے جیسے گیہوں، اور اگر ان کے بجائے اصل لفظ ہے 3 کلو
جنس غلات میں سے جو استعمال ہوتے ہیں غذا کے طور پر وہ دیے جائیں، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں، بڑا آسان کر دیا قبلہ، ورنہ کہاں گھومتے لے کر 3 کلو چاول کی تھیلی کو۔ پھر سوچئے کیا ہوتا اگر گھر میں لوگ 6 ہوتے اور 18 کلو چاول اٹھا کے بوجھ کندھے پر کہاں لے جاتے آپ، اور پھر اگر یہاں سے آپ کو پاکستان یا انڈیا بھیجنا ہوتا تو انا للہ ہو جاتا آپ کا، جتنا چاول کا پیسہ نہیں لگتا اتنا پہنچانے کا پیسہ لگ جاتا۔ خیر، تو آسانی کر دی شریعت کہ دونوں آپشن دیے آپ۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، زمیندار ہیں، آپ کے گھر میں گھر کی گندم آتی ہے، گھر کے چاول آتے ہیں، تو آپ کے لیے جنس ہے، پیسے کی بات نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں گھما کے پیسے، کتنے پیسے ہوئے فطرے کی اس مرتبہ؟ فطرہ پیسے پہ نہیں نکلتا، فطرہ ہے جنس پر۔ کون سی جنس؟ جو آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہو، گھر میں نہیں، شہر میں۔ کہتے ہیں اگر اس کی قیمت نقدی کی شکل میں دیتے تب بھی کافی ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پہ استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں اس کے شہر استعمال نہ ہوتی عام طور پہ، یعنی بعض علاقے ہیں جہاں پر چاول بہت استعمال ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں چاول بہت کم استعمال ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ بعض علاقوں میں جو استعمال ہی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کسی بھی ایسی جنس یا اس کی قیمت کو ادا کرنا جو آپ کے شہر میں استعمال عام طور سے نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے جو کھجور کشمش کچھ بھی ہو، تو کہتے ہیں اس میں بھی فطرے کو نہ ادا کیا جائے۔ اس کا مطلب بہت آسان سا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ راشن کے اسٹائل میں پہلے عید کی رات میں کہ کہیں کوئی مسلمان، کہیں کوئی مومن حالت غربت میں عید کی رات میں بھی بچوں کو روٹی نہ دے سکے تو اس کے گھر آٹا یا چاول پہنچا دیا۔ نقدی کا مسئلہ تو بعد میں شروع ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ والا۔ لیکن کون سی والی خوراک جو سب کھا سکتے شہر کے اعتبار سے؟ اگلا مسئلہ، جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں۔ نمبر 1، سال بھر کے اخراجات، مہینے کے تو ہیں، سال کے نہیں، ہفتے کے تو ہیں، مہینے کے نہیں ہیں، دن کے تو ہیں، ہفتے کے نہیں ہیں۔ مثال، اب آپ کے پاس درہم کی مثال لے رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سال کے اخراجات کا مطلب کیا۔ لیکن ابھی رکیے، پہلا مسئلہ آیا ابھی، اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، نہ تو پورے سال کے اخراجات ہیں گھر پہ اور نہ کوئی اس کا روزگار ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اور اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے۔ ایسے شخص کو شریعت نے فقیر کہا، چاہے وہ مانگتا نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہو۔ بہت غور کیجیے گا، فقیر کی تعریف کیا ہے؟ اس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں، گاڑی اچھے وقتوں میں لی تھی، یہ گاڑی بیچ کر بھی سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اور اگر گاڑی بیچ دے گا تو یہ کیسے باہر آ سکے گا اپنے کسی کام کے حوالے سے کہ نیڈ ہے یہ۔ تو فقیر کے پاس گاڑی ہو سکتی، کپڑے اچھے ہو سکتے، تعریف کیا فقیر کی؟ 2 تعریف، ایک اخراجات پورے نہ ہو سال کے اعتبار سے، ایک روزگار نہ ہو۔ تو ایسے انسان کے لیے روزگار کیسا؟ بچے ماشاءاللہ زیادہ ہیں اور سارے بچوں کی اخراجات اٹھانے کی اس کے پاس روزگار نہیں ہے۔ روزگار ایسا ہے کہ وہ کماتا ہے دن میں 10 درہم، مثلا خرچہ ہے 20 درہم کا، تو پورے ہر مہینے کسی کے سامنے، اللہ اکبر، خدا محفوظ رکھے اور ہر ایک کو اتنی برکت دے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ یہ شکر خدا ادا کرنا چاہیے مجھے اپنے لیے اور آپ کو اپنے لیے کہ ہمارا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے، پھیلتا ہے تو اس کے آگے پھیلتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے، اور کیونکہ وقت کی شان یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور دعائے سماعت کی تلاوت کا وقت ہے۔ دعائے سماعت قبولیت دعا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس وقت دعا پڑھی جائے گی اللہ کے ناموں کے ساتھ، انشاءاللہ خدا ہمارے اور آپ کی دعائیں قبول کرے۔ دعائے سماعت کے کلمات کی برکت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر